اب یہ کہ اگر کوئی شخص روزے دار کسی روزے دار کے سامنے کھانا پینا شروع کر دیتا ہے اور اس کے ذہن میں یہ ہے نہیں کہ میرا روزہ ہے، دوسرے شخص کو استحضار ہے اور معلوم ہے کہ بھائی ان کا روزہ ہے لیکن یہ بھول گیا، کھا پی رہا ہے، تو اس میں بہتر یہ ہے کہ اگر وہ شخص کمزور ہے بالکل اور دیکھنے والا دیکھ رہا کہ یہ روزہ رکھ کر کے نڈھال ہو جائے گا اور نہایت دبلا پتلا آدمی ہے، کمزور ہے، تو پھر یہ ہے کہ اس کو نہ بتائے اور جانے دے اس کو کہ وہ کھا لے، روزہ اس کا فاسد نہیں ہوگا۔ اور اگر وہ طاقتور آدمی ہے کھانے والا، بھول کر کے کھا رہا ہے، دوسرا شخص اس کو دیکھ رہا ہے، پھر اس کو ٹوکنا چاہیے۔ لیکن دونوں حالتوں میں اگر کوئی ٹوکتا نہیں ہے اور وہ دونوں طاقتور اور کمزور، ان کے ذہن میں نہیں ہے، وہ کھا پی لیتے ہیں، روزہ ان کا فاسد نہیں ہوگا۔ لیکن یاد رہے کہ ایک نسیان کی حالت ہے اور ایک خطا کی صورت ہے۔ نسیان میں تو بالکل بھول گیا اور ذہن میں نہیں ہے کہ میرا روزہ ہے، کھانا شروع کر دیتا ہے، پینا شروع کر دیتا ہے، اس میں تو روزہ فاسد نہیں ہوگا، جیسے صورتیں اور تفصیل آپ کے سامنے عرض کی گئی۔ لیکن ایک خطا کی صورت ہے کہ ایک آدمی کے ذہن میں ہے کہ میرا روزہ ہے اور وہ کلی کر رہا تھا یا ناک میں پانی ڈال رہا تھا، کلی میں اس نے مبالغہ سے کام لیا اور ناک میں پانی چڑھانے میں مبالغہ سے کام لیا، اب ناک کے ذریعے سے پانی جا کر کے حلق پہ اتر گیا، یا کلی کر رہا تھا اور اس سے پانی اس کے حلق سے اتر گیا، ان دونوں صورتوں میں روزہ اس کا فاسد ہو جائے گا، یہ خطا کی صورت ہے۔ اللہ کے ہاں اس کی گرفت نہیں ہوگی چونکہ دانستہ طور پر اس نے کیا نہیں ہے، لیکن اس روزے کی ہے کہ قضا اس کے ذمہ پر لازم ہے۔ خطا میں اور نسیان میں دونوں میں یہی فرق ہے۔ خوشبو کسی قسم کا بھی ہو استعمال کرنے سے، ناک پہ لگا دے، کپڑوں پہ لگا دے، اس سے روزہ مکروہ بھی نہیں ہوگا اور روزہ فاسد بھی نہیں ہوگا۔ باقی سگریٹ کا دھواں ہے، اگر بتی کوئی جلا رہا ہے، چلتے ہوئے اگر دھواں وہ ناک پہ آ گیا اور یہ ہے کہ حلق سے اتر گیا، یا اگربتی کا دھواں وہ بھی سامنے آ گیا اور اس دھواں لے لیا اس نے اور غیر اختیاری طور پر حلق سے یہ دھواں چلا گیا، تو اس سے روزہ فاسد نہیں ہوگا۔ لیکن اختیاری طور پر قصداً و بالارادہ جان بوجھ کر کے سگریٹ والے کے سامنے آ جاتا ہے، کوئی سگریٹ پی رہا ہے اور اس کا دھواں وہ لے لیتا ہے اپنے اختیار سے، یا اگربتی جل رہی ہے اور اس کے سامنے آ کر کے دھواں لے رہا ہے، تو ایسی صورت میں روزہ فاسد ہوگا۔ مسواک کسی قسم کا بھی ہو، چاہے صبح سویرے مسواک کرے، دوپہر کو کرے، سپہر کو کرے، شام کے ٹائم پہ، روزے کی حالت میں، لیکن بعض ذائقہ دار قسم کے مسواک ہوتے ہیں تو اس میں خیال رہے کہ اس کا ذائقہ، کڑوا مسواک ہے، نیم کا ہے اور پیلو کی درخت کا ہے، تو اس کا ذائقہ منہ میں آ جاتا ہے، اس کو تھوکنا چاہیے، حلق سے اس کے نیچے نہ اتارے۔ مسواک میں کسی قسم کی کراہیت بھی نہیں ہے۔ یہ جو حدیث میں آتا ہے لخلوف فم الصائم اطیب عند اللہ من ریح المسک، روزے دار کی منہ کی بو اللہ تعالیٰ کو مشک سے بھی زیادہ محبوب ہے، تو اس بو سے یہ نہیں ہے کہ اپنے منہ کو گندا چھوڑ دے اور اس طریقے پر ذکر و اذکار بھی کر رہا ہے، تلاوت بھی کر رہا ہے، نمازیں پڑھ رہا ہے گندے منہ کے ساتھ، دانت بھی اس کے پیلے پڑ گئے، زرد پڑ گئے، مسواک ہی نہیں کر رہا، اور چونکہ روزے کے دوران سمجھ رہا ہے کہ ممنوع ہے، تو ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ اللہ پاک کو اور اللہ کے ہاں جو روزے دار کے منہ سے جو بو آ جاتی ہے اور وہ اللہ کو جو محبوب ہے، وہ معدے کی بو ہے کہ معدہ خالی ہو، اور آدمی ظاہر ہے کہ جب سانس لیتا ہے تو معدہ جب خالی ہے تو اس قسم کی بو اس کے معدے سے جو نکل جاتی ہے، یہ اللہ کے ہاں قیمتی ہے۔ بنیادی چیز یہ ہے کہ یہ چونکہ اس کے خالی پیٹ ہونے کو بتا رہی ہے، باقی مسئلہ رہ گیا کہ منہ کو بالکل گندا چھوڑ دیتا ہے، دانتوں کو گندا چھوڑ دیتا ہے، یہ شرعاً پسندیدہ نہیں ہے۔ کسی ٹائم پہ بھی مسواک کرے، مسواک مسنون اور سنت ہے، منہ کی بدبو کو ظاہر کر دے۔ سرما زیبائش کے لیے استعمال تو نہ کرے، باقی ویسے سرما لگایا
اور منہ میں اس کا ذائقہ بھی آ گیا۔ بسا اوقات آدمی تھوکتا ہے، تھوک میں وہ سرمے کے کچھ اجزاء بھی دکھائی دیتے ہیں، رنگت بھی اس میں آ جاتی ہے۔ جیسے بھی ہو، سرمے سے روزہ فاسد نہیں ہوگا۔ اسی طرح آنکھ دکھ رہی ہے اور آنکھوں کے اندر دوائی ڈال دی، اس سے بھی روزہ فاسد نہیں ہوگا۔ فقہاء اور مجتہدین کی پرانی تحقیق یہی ہے، موجودہ ڈاکٹر حضرات اور موجودہ سائنس والے وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ کان کے مقابلے میں آنکھ سے زیادہ دوائی فوراً حلق پہ اتر جاتی ہے، اس لیے اب ہندوستان اور یہاں کے کچھ علماء اس بات کے قائل ہو گئے کہ روزہ اس سے فاسد ہوگا۔ احتیاطاً ان کی بات کو اپنائی جائے، لیکن اگر کسی نے ضرورت کے تحت دوائی استعمال کر بھی لی اور آنکھ دکھ رہی تھی، سرما استعمال کر لیا، آنکھوں میں دوائی استعمال کر دی، اس کو موجودہ ان حضرات کے فتویٰ پر اعتماد کر کے شاید فتویٰ نہیں دیا جائے گا۔ قرآن فقہا کا فتویٰ وہ اپنی جگہ پر برقرار ہے، احتیاط کر لے۔ باقی زیبائش کے لیے بغیر ضرورت کے سرما استعمال کرتا ہے، یہ ٹھیک نہیں ہے، روزہ پھر بھی اس کا فاسد نہیں ہوگا۔ روزے کے دوران اگر کسی کو احتلام ہو گیا، اس سے روزہ فاسد نہیں ہوگا۔ رات کو جنابت کی حالت تھی اور غسل نہ کر سکے، سحری کا کھانا اسی حالت میں تناول فرمایا اور پھر فجر کو بھی غسل نہیں کیا، پورا دن اسی طرح جنابت کی حالت میں رہا، روزہ اس کا ٹھیک ہے، روزہ صحیح ہو جائے گا۔ بعض صحابہ اس سے منع بھی کرتے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، لیکن یہ ہے کہ فتویٰ اسی پر ہے، جمہور صحابہ اور مجتہدین کا اسی پر۔ یہ ظاہر ہے کہ جنابت کی حالت میں ویسے گھومنا پھرنا پورا دن، یہ تو بہت بڑا گناہ ہے۔ جس گھر کے اندر اتنی طویل وقت میں اور اتنے دیر تک آدمی جنابت کی حالت میں گھوم رہا ہے پھر رہا ہے، تو اس گھر میں اللہ کی رحمت کے فرشتے تو نہیں آئیں گے، لیکن تاہم جنابت کی حالت میں اگر کوئی روزہ رکھ لیتا ہے تو روزہ اس کا فاسد نہیں ہوگا، روزہ یہ ہے کہ ٹھیک ہوگا، فریضہ اس کی ذمہ سے ساقط ہو جائے گا۔ اپنی حرم محترمہ اور بیوی کا بوس و کنار کرنا روزے کے دوران، اس سے بھی روزہ فاسد نہیں ہوتا۔ دوائی کوئی کوٹ رہا تھا اور اس دوائی کے ذرات وہ یہ ہے کہ حلق تک چلے گئے، کچھ کڑواہٹ محسوس کر رہا ہے، اس کو تھوک دے، روزہ اس سے بھی فاسد نہیں ہوگا۔ انجیکشن خواہ کسی قسم کے بھی ہو، آدمی بیمار ہے اور دفع مرض کے لیے انجیکشن لگوا رہا ہے، تب بھی اجازت ہے، روزہ اس سے فاسد نہیں ہوگا۔ اور اگر یہ ہے کہ کمزور ہو گیا ہے اور اس کے لیے گلوکوز یا یہ ہے کہ طاقت کی کوئی انجیکشن لگوا رہا ہے، تب بھی روزہ فاسد نہیں ہوگا، لیکن اس سے اجتناب کرے کہ عام طاقت کے لیے اور فرحت اور قوت حاصل کرنے کے لیے اس طرح انجیکشن لگوانا کراہیت تو آئے گی معمولی سی، لیکن روزہ فاسد نہیں ہوگا۔ اللہ تعالی ہمیں شریعت اور احکام شرعیہ، مسائل شرعیہ کی معرفت نصیب فرمائے اور ان پر ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔